حضرت ابو علی احمد بن محمد رودباری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجاہدات و مشاہدات کے لیے بہت زیادہ اذیتیں برداشت کی ہیں اور بدرجہ اتم ریاضت و کرامت میں عبور حاصل کیا ہے۔ گو آپ کا زیادہ وقت تو مصر میں گزرا، لیکن وطن اصلی آپ کا بغداد تھا، اور حضرت جنید بغدادی و حضرت ابو الحسن و حضرت زندہ شاہ مدار سے فیض صحبت حاصل کیا، اور 328 ہجری میں آپ کا مصر ہی میں وصال ہوا۔ 328 ہجری میں آپ کا مصر ہی میں وصال ہوا۔ آپ یعنی ابو علی رودباری فرمایا کرتے تھے کہ ادنا لباس استعمال کرنا، نفس پر ظلم کرنا، تارک الدنیا ہو جانا اور اتباع سنت کا نام تصوف ہے، اور صوفی وہی ہوتا ہے جو 10 فاقوں کے بعد بھی خدا کی ناشکری کا مرتکب نہ ہو۔ فرمایا کہ در الہی کے علاوہ تمام در چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے، اور صوفی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی 100 مرتبہ سے بھی زائد مرتبہ ران دے درگاہ کر دے، لیکن خدا سے وہ اپنا رشتہ قائم رکھے۔ ایک دن بغداد میں حضرت عبد القادر المعروف عبد القادر ضمیری بغدادی نے سرکار مدار پاک کی دعوت کا خاص اہتمام کیا، جس میں حضرت جنید بغدادی، احمد بن مسروق خراسانی اور ان کے رفیق آپ یعنی حضرت ابو علی رودباری بھی شریک ہوئے، اور اسی جگہ پر اسی دعوت پر سرکار مدار پاک نے حضرت احمد بن مسروق کی قطبیت کا بھی اعلان فرمایا۔ حضرت عبد القادر ضمیری البغدادی نے بیعت ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، چنانچہ اس پر مسرت موقع پر آپ نے حضرت عبد القادر اور ابو علی رودباری کو بیعت کیا، اور حضرت احمد بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد القادر ضمیری کو سرکار مدار کے ساتھ ہندوستان جانے کا مشورہ دیا، اور حضرت عبد القادر ضمیری البغدادی سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہندوستان آئے۔ ابو علی رودباری فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح انبیاء اکرام کو اظہار معجزات کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح اولیاء اکرام پر کرامات کی پوشیدگی بھی فرض کی گئی ہے، اور ان کے مراتب سے کسی کو بھی باخبر نہیں کیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک درویش کی تدفین کے وقت میں نے یہ قصد کیا کہ اس کی پیشانی پر مٹی مل دوں، اور جیسے ہی اس مقصد سے میں نے سر کو نیچے جھکایا تو اس نے آنکھیں کھول کر کہا کہ اے ابو علی، جس نے مجھے عزت عطا فرمائی تم اسی کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ لیکن آپ نے اپنے عزم پر قائم رہتے ہوئے سوال کیا کہ کیا فقراء مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں؟ اس نے سوال کا جواب دیا کہ بلا شبہ زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کے دوستوں کو کبھی موت نہیں آتی، اور جب روز محشر اللہ تبارک و تعالی مجھے عزت عطا فرمائے گا تو میں تمہیں اعانت کر کے اپنے قول کی صداقت کو بہترین طریقے پر ثابت کر دوں گا۔ فرمایا کہ صوفیاء اکرام نہ تو وعدوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اور نہ حالت مشاہدات میں گھبراتے ہیں۔ ابو علی رودباری فرماتے تھے کہ حالت سما میں مشاہد محبوب کے باعث وجد و اسرار منکشف ہونے لگتے ہیں۔ ابو علی رودباری فرماتے تھے کہ مرید وہ ہے جو خدا کی رضا پر راضی رہے، اور جوا مرد وہ ہے جو دونوں عالم میں خدا کے سوا کسی کا طالب نہ ہو۔ حضرت ابو علی احمد بن محمد رودباری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ اپنی ہمشیرہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آنکھیں کھول کر فرما رہے تھے کہ آسمان کے دریچے کھل رہے ہیں اور ملائکہ بہشت کو سجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے ایسی جگہ پہنچا دیں گے جو تیرے وہم و گمان سے بھی باہر ہے، اور حوریں میرے دیدار کی منتظر ہیں، لیکن میرا قلب یہی صدا لگا رہا ہے کہ بحقک لا انظر الی غیرک، یعنی تجھے تیرے حق کی قسم ہے کہ غیر کی جانب نہ دیکھنا، اور میں نے اپنی حیات کا بڑا حصہ اس انتظار میں گزارا ہے، اور اس وقت بھی اس کے سوا کچھ طلب نہیں کروں گا، اور جنت کی رشوت پر بھی ہرگز راضی نہ ہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے انتقال فرمایا۔